الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے پچھلے دنوں جزئی اور کلی کے حوالے سے بحث پڑھی تھی۔ کلی کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ کلی کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور خارج میں کلی کی حیثیت یا کلی کے افراد کی صورتیں کیا کیا بنتی ہیں اور اس اعتبار سے ہم کلی کو کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کو آگے لے کے جاتے ہیں جزئی اضافی۔ کلی اور جزئی کی ہم نے مفاہیم پڑھ لیے تھے۔ منطق میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جزئی اضافی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جزئی نہیں ہوتی، حقیقت میں یہ کلی ہوتی ہے، بعض اوقات جزئی بھی ہوتی ہے، لیکن اسے ہم جو ہم نے ایک بنیادی جزئی کا مفہوم پڑھا ہے اس کے آ، اس مفہوم کے اعتبار سے اسے ہم جزئی نہیں کہہ رہے ہوتے، اگرچہ بعض اوقات اس جزئی پر بھی اس کا صدق آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم جزئی اضافی کا اطلاق کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس مفہوم میں جس مفہوم میں ہم نے جزئی اور کلی بیان کرتے ہوئے جزئی کہا تھا، اس مفہوم میں ہم اس کو جزئی نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ اضافی۔ اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف نسبت کر کے، کسی کی طرف اضافت کر کے، کسی کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہی جائے تو اس کو ہم جزئی کہتے ہیں، کسی کی طرف نسبت کے اعتبار سے۔ لہذا اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وہ مفہوم جو کسی کلی کے ماتحت آتا ہو، تو کلی کی طرف نسبت کے اعتبار سے چونکہ وہ ماتحت ہوتا ہے تو کلی کے افراد کے مقابلے میں اس کے افراد کچھ کم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اسے جزئی اضافی کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ جزئی نہیں ہوتی۔ جزئی بھی ہوتی ہے اور جزئی نہیں بھی ہوتی، جیسے خود جزئی جو ہے وہ جزئی بھی کسی نہ کسی کلی کے ہی ماتحت ہوتی ہے، اور جو نو ہوتی ہے وہ جنس کے ماتحت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے تمام انواع جو ہیں وہ جزئی اضافی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو جنس سافل ہوتی ہے وہ جنس عالی کے ماتحت آ جاتی ہے، تو ماتحت ہونے کے اعتبار سے اس کو ہم جزئی اضافی کہہ دیتے ہیں، اور خود جو حقیقی جزئی ہے، اصل جزئی ہے، اس جزئی کو بھی جزئی اضافی کہہ دیا جاتا ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے کہ وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے تحت کسی نہ کسی جنس کے تحت آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلی کی اقسام کی جاتی ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ، ارضیام۔ جنس اس کلی کو کہا جاتا ہے جس کا صدق مختلف حقیقت والے افراد پر ثابت ہوتا ہے، مختلف حقیقت والے افراد پر ثابت ہوتا ہے۔ منطقیوں کے نزدیک جو ہے وہ حقیقت، منطقیوں نے مختلف اشیاء کی مختلف حقائق مقرر کیے ہیں، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ انہوں نے مختلف اشیاء کے لیے مختلف حقیقتیں مقرر کی ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شے جو ہے وہ ان چیزوں کا مرکب ہے، اس کی بنیاد، اس کی اصل، اس کی حقیقت جو ہے وہ ان چیزوں سے مرکب ہے، اسی کو وہ حقیقت کہہ دیتے ہیں۔ جیسے انسان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ اب یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، اس کے ان کے اپنے ایک
الگ ایک مفاہیم ہیں، ان کے اپنی ایک تشریحات ہیں، اس کے مطابق انہوں نے یہ ترتیب دی ہے کہ انسان حیوان اور ناطق کا مجموعہ ہے۔ حیوان کا وہ ایک مفہوم بیان کرتے ہیں اور ناطق کا بھی ایک مفہوم بیان کرتے ہیں، ان مفاہیم کو ملا کے وہ کہتے ہیں کہ ان مفاہیم کو جب بھی ملایا جائے گا تو ہمارے ذہن میں انسان ہی کا تصور آئے گا، اور ان کے بغیر انسان کا تصور ممکن نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کو حقیقت کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح نو ہوتی ہے، نو میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ متفق حقیقتوں والے افراد پر جب کوئی لفظ بولا جائے گا تو اسے نو کہا جائے گا۔ جیسے انسان کی مثال، انسان جو ہے اس کی حقیقت بنتی ہے کیونکہ نزدیک ایک ہی ہے، حیوان اور ناطق، اور حیوان جو ہے وہ ان کے نزدیک جنس ہے کیونکہ اس کے اندر ان کے نزدیک کئی حقیقتوں والے افراد موجود ہوتے ہیں۔ انسان بھی ہوتا ہے جس کی حقیقت میں ناطق شمار کیا جاتا ہے، اور اسد بھی ہوتا ہے جس کی حقیقت میں مفترس شمار کیا جاتا ہے، حمار بھی ہوتا ہے جس کی حقیقت میں ناحق شمار کیا جاتا ہے۔ تو یوں جو انہوں نے اپنی اصطلاح کے مطابق، اپنی تشریحات کے مطابق حقیقتیں قرار دی ہیں، حقائق قرار دیے ہیں اشیاء کے، اس اعتبار سے ان کے نزدیک حقیقتیں ہوتی ہیں، اور انہی حقیقتوں کی بنا پر جو ہے وہ جنس اور نوع کا فیصلے کرتے ہیں کہ اس لفظ سے جو مفہوم سمجھ آئے گا اس کو ہم جنس کہیں یا نوع قرار دیں۔ پھر ترتیب کی بات آ جاتی ہے، اجناس کو وہ ترتیب دیتے ہیں جنس عالی، جس کے اندر کئی اجناس کے افراد موجود ہوتے ہیں، انواع کے بھی اور اجناس کے بھی۔ پھر جنس سے متوسط ہوتی ہے، پھر جنس سے سافل ہوتی ہے۔ جنس سے سافل وہ ہوتی ہے جس کے ماتحت آ، انواع کے افراد ہوتے ہیں، اجناس نہیں ہوتی۔ اس سے اوپر والی جو جنسیں ہیں، جنس متوسط یا جنس عالی، ان کے تحت انواع کے ساتھ ساتھ اجناس بھی داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح انواع کی ترتیب کرتے ہیں، انواع میں بھی اسی طرح کا انداز ہوتا ہے، نوع عالی، نوع سافل، نوع متوسط اور نوع سافل۔ تو نوع سافل جو ہوتی ہے اس کے تحت ایک حقیقت کے افراد ہوتے ہیں جیسے نو کے تحت ہوتے ہیں، اور جب نوع متوسط کی بات کی جاتی ہے تو اس کے تحت مختلف حقیقتوں کے افراد آ جاتے ہیں، اور نوع عالی کی بات کی جاتی ہے، نوع عالی کے اندر جو ہے وہ مزید انواع جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ فصل کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ فصل کا مفہوم منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ فصل کا مفہوم منطقیوں کے نزدیک وہ مفہوم، وہ معنی، منطقیوں کا وضع کیا ہوا وہ معنی، وہ مفہوم کے جس کے ذریعے وہ کسی مفہوم کو، کسی عمومی مفہوم کو، کسی بہت زیادہ افراد رکھنے والے مفہوم کو قلت کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کے افراد میں کمی کرتے ہیں، اس کو مشخص کرتے ہیں، اس کو معین کرتے ہیں، اس کو متعین کرتے ہیں، کچھ افراد سے کچھ افراد کو جدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے نزدیک فصل کہلاتی ہے۔ فصل کی پھر وہ دو قسمیں کر دیتے ہیں، قریب اور بعید۔ قریب، فصل قریب کو مقوم بھی کہا جاتا ہے اور فصل بعید کو مقسم بھی کہا جاتا ہے۔ ان ناموں سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فصل قریب جو ہے وہ اپنے مفہوم کو، جس مفہوم کے ساتھ فصل قریب جوڑی جائے گی اس مفہوم کو مزید پختہ کر دے گی،
مفہوم میں مزید پختگی پیدا کر دے گی، مضبوطی پیدا کر دے گی۔ جبکہ فصل بعید جو ہوتی ہے، فصل بعید جو ہوتی ہے وہ مقسم کا کام دیتی ہے، وہ کسی شے میں تقسیم کا کام دیتی ہے، کسی شے کو تقسیم کر دیتی ہے۔ جیسے انسان کے لیے فصل قریب ہے ناطق، تو جب انسان کے ساتھ ناطق لگاتے ہیں تو انسان کے افراد کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، جو انسان کے افراد ہیں وہی ناطق کے افراد ہیں، لہذا ناطق نے جو ہے وہ انسان کے مفہوم کو مزید قوی کر دیا، مضبوط کر دیا، مزید واضح کر دیا۔ لیکن اگر یہی ناطق کا مفہوم ہم مفہوم بعید کے ساتھ لگائیں، یعنی حیوان کے ساتھ لگائیں، حیوان ناطق کا، تو حیوان کے کچھ افراد کو یہ جو ناطق کی فصل ہے یہ حیوان کے کچھ افراد سے جدا کر دے گی۔ تو جنس کے ساتھ فصل استعمال ہوگی یا بعید والے مفہوم کے ساتھ فصل استعمال ہوگی تو اس میں تقسیم کا باعث بنے گی، اس کے کچھ افراد کو کچھ افراد سے جدا کر دے گی۔ اور اگر قریب والے مفہوم کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ نو کے لیے فصل مقرر ہوگی تو وہ فصل اس نو کے افراد میں کمی کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اس نو کے مفہوم کو مزید کلیئر کر دے گی، مزید واضح کر دے گی، مزید آ، اچھا، وہ اس کے افراد کو جو ہے مزید واضح کر دے گی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فصل مقوم۔ آ، پھر اس کے بعد کلی کی اقسام آتی ہیں، خاصہ اور ارضیہ۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خاصہ وہ مفہوم ہوتا ہے جو ایک نو کے ساتھ مختص ہوتا ہے، ایک حقیقت والے افراد کے ساتھ مختص ہوتا ہے، اور عرض عام وہ مفہوم ہوتا ہے جو مختلف حقیقتوں والے افراد کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، مختلف حقیقتوں والے افراد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ کلیئر یہاں تک؟ ہاں جی، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہوتا ہے لازم اور مفارق۔ یہ جو خاصہ اور عرض عام ہوتے ہیں یہ بیسیکلی صفات ہوتی ہیں، بیسیکلی ایسے مفاہیم ہوتے ہیں جو صفات پر دلالت کرتے ہیں، جو وصفی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اب اوصاف جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات عرصہ دراز تک، ایک لمبے عرصے تک کسی شے کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، اور بعض اوقات صفات جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی موصوف سے جدا ہو جایا کرتی ہیں۔ تو صفات دونوں طرح کی ہوتی ہیں، ایسی صفات بھی ہوتی ہیں کہ جو شے کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک قائم رہتی ہیں۔ سورج اوپر ہے، اب اوپر ہونا یہ سورج کی صفت ہے،
یہ سورج کا وصف ہے، اور یہ عرصہ دراز سے سورج کے ساتھ آ، سورج اس وصف کے ساتھ منسلک ہے۔ عرصہ دراز سے جو ہے سورج اسی کیفیت میں ہے، اوپر ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے آ، سورج کا گرم ہونا، یہ بھی اس کا ایک وصف ہے، اور یہ عرصہ دراز سے اس کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ سورج کے اوصاف لازمہ ہے۔ اسی طرح پتھر سخت ہے، تو پتھر کا سخت ہونا یہ پتھر کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ وصف ایسا ہے جو پتھر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یا میں موٹا ہوں، تو جو شخص موٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ موٹاپا عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے۔ تو اس طرح کے اوصاف جو کسی شے کے ساتھ عرصہ دراز تک قائم رہیں، جڑے رہیں، ان اوصاف کو کہا جاتا ہے لازم۔ اب یہ خاصہ بھی ہو سکتا ہے اور عرض عام بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایسا وصف بھی ہو سکتا ہے جو اسی ماہیت کے افراد کے ساتھ پایا جاتا ہو، دوسرے ماہیت کے افراد کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہو، اور یہ ایسا وصف بھی ہو سکتا ہے جو اس ماہیت کے علاوہ دوسرے ماہیت کے افراد کے ساتھ بھی پایا جاتا ہو۔ چلیں یہاں تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے سورج کے لیے اوپر ہونے کا وصف شمار کیا، تو اب بتائیں یہ خاصہ ہوگا یا عرض عام؟ عرض عام ہوگا، صحیح۔ ہم نے جو ہے وہ آ، کسی شخص کے لیے موٹے ہونے کی بات کی، وہ موٹا ہے۔ اب یہ بتائیں یہ خاصہ ہوگا یا عرض عام موٹا ہونا؟ عرض عام ہوگا سر، یہ عرض عام ہوگا۔ یہ بھی عرض عام ہوگا، صحیح۔ اچھا، خاصہ کی کوئی ایسی مثال جو وصف لازم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، ایسا وصف ہو جو لازم والی حیثیت رکھتا ہو؟ جیسے الوہیت، یہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، اچھا اور اس کے علاوہ جی، اس کے علاوہ؟ اچھا اس کو سر جی اس کو ہم خارج کے اعتبار سے دیکھیں گے، یا وہی مناطق کا جس طرح ذہن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور پھر مناطق اس کے میں اعتبار سے ہی بات کریں گے، منطق کی بات ہو رہی ہے نا، تو مناطق کے اعتبار سے بات کریں گے۔ پھر تو سر جی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو، ذہن میں نہیں آ رہی فی الحال۔ نہیں نہیں، اوصاف ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ کیا کہہ سکتے ہیں اپنا، کھاتے ہوئے نیچے کا جبڑا ہلانا، اچھا اچھا، تو یہ مگرمچھ کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح۔ اس طرح انسان کا کوئی ایسا وصف نکال لیں جو انسان میں پایا جاتا ہو، دوسری اجناس میں نہیں پایا جاتا ہو۔ جیسے قابل نطق ہونا، ناطق ہونا۔ نہیں، یہ تو وصف نہیں ہے نا، یہ تو اصل اچھا میں اچھا،
हाँ, हकीकत नौ में नौ दाखिल है ना। नौ हकीकत फसल है। है, हाँ। जी। काबिले इल्म होना कह सकते हैं कि इल्म में इल्म सीखने की जो सलाहियत है। वैसे जी। तो खैर कहते हैं कि जिन्नात भी इल्म सीखते हैं, जी। फरिश्तों के हवाले से भी इल्म सीखने की बात हो सकती है। जी। या यूं कह लें कि जन्नत दोजख में जाना, जी। तो इसमें भी वो जिन्नात आ जाएंगे, शैतान भी दोजख में जाएगा। खैर, सही है। तो ऐसा वस्फ जो बहुत सर जी अरसे तक। मनातिका। जी जी। जी। सर जी मनातिका जिन वगैरह का वो एतबार करते हैं ऐसी चीजों में, जैसे उनके पास ऐसी पावर्स भी होती हैं, बसा औकात इंसान आर पार नहीं हो सकता दीवार के, तो उसको कोई हकीकत समझते हैं या नहीं समझते वो जिनको? जिन्नात का इनकार करने की कोई वजह नहीं बनती मनात का कि वल्लाह आलम, कभी इस हवाले से सुना नहीं कि उन्होंने जिन्नात का इनकार किया हो। कोई ऐसी रीजन भी नहीं बनता कि वो जिन्नात का इनकार करें। मनात का असल में एक अलग कैटेगरी है। वो कोई मजहबी गिरोह तो है नहीं, ना मजहबी लोग हैं, ना मतलब मजहब के अगेंस्ट हैं। जी। तो वल्लाह आलम, उनका मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई कभी सुनने में नहीं आया कि जिन्नात का इनकार मनात का की तरफ से होता हो। जी। कोई ऐसा कायदा, कोई ऐसा उसूल भी नहीं मिलता है जिससे महसूस होता हो कि ये जिन्नात का इनकार करते होंगे। अच्छा, दूसरी सिफत वो होती है जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाहिक होती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जुदा हो जाती है। जैसे खड़ा होना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, या फिर जो जी। है गुस्सा आना, या फिर जो है शर्मिंदा होना। इस तरह बहुत सारे औसाफ हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे मुफारिक बनते हैं। अब यहाँ भी वही है कि ये खासा भी हो सकते हैं, अर्ज़ आम भी हो सकते हैं। जी। सही। अच्छा, इसके बाद जो है अगला चैप्टर शुरू होता है, तारीफ। तारीफ का मतलब क्या होता है? किसी शय की वजाहत, जी सही। किसी शय की उसकी हकीकत के मुताबिक उसके मफहूम की वजाहत की जाए। जैसे इंसान की तारीफ क्या करेंगे? हैवान नातिक। इंसान की तारीफ होगी हैवान नातिक। मतलब ये है कि इंसान की वजाहत क्या है, जी। इंसान को कैसे समझा जा सकता है, या इन लफ्ज़ इंसान के मफहूम को खोल के कैसे बयान किया जा सकता है। तो उसका जवाब ये है कि इंसान जो है वो हैवान नातिक। तो हैवान नातिक जो है वो इंसान की तारीफ है। जैसे आपने जी सही। इस्म की तारीफ पढ़ी है नहव में, वो कलमा जो अपने माना पर खुद दलालत करे और तीनों जमानों में से किसी के साथ मिला हुआ ना हो, ये तारीफ है। जी तो ये सही। तारीफ क्या कर रही है? ये तारीफ जो है वो इस्म की वजाहत कर रही है कि इस्म नाहवियों के नज़दीक क्या होता है। नाहवियों के नज़दीक इस्म किस चीज़ को कहा जाता है, किस लफ्ज़ को कहा जाता है। फिर तारीफ की चार किस्में बनाते हैं: हद्दे ताम, हद्दे नाकिस, रस्म ताम, रस्म नाकिस। सबसे अथेंटिक जो किस्म होती है हद्दे ताम। ये मुकम्मल तारीफ होती है, मुकम्मल वजाहत होती है, जिसको आप जामे माने भी कह सकते हैं। इसमें आप जी जिन्स सही। और
فصل کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا انسان کی تعریف حیوان ناطق، تو یہ حد تعام ہے، حیوان جنس ہے، اور ناطق جو ہے یہ اس کی فصل ہے۔ اسی طرح جو اسم کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، وہ کلمہ، تو کلمہ جو ہے یہاں پر جنس ہے، اور پھر آگے دو فصلیں ہیں، اپنے معنی پر خود دلالت کرے، ایک فصل ہو گئی، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، دوسری فصل ہو گئی۔ تو یہ ہو گئی حد تام۔ جی تو حد تام جو ہے اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شے کی مکمل حقیقت، جامع معنی حقیقت بیان کی جائے، جس کو ہم جی صحیح، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنس اور فصل کے ساتھ تعریف فصل، کی جائے تو اسے حد تام کہا جاتا ہے۔ حد ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جنس کے ساتھ فصل کے بجائے خاصہ کا استعمال کرتے ہیں۔ خاصہ بھی امتیاز کا فائدہ دیتا ہے، جس طرح فصل یہ صحیح، امتیاز کا فائدہ دیتی ہے نا، تمیز کا فائدہ دیتی ہے، اسی طرح خاصہ بھی تمیز کا امتیاز کا فائدہ فائدہ، دیتا ہے۔ فصل تو ہوتی ہی تمیز دینے کے لیے، فصل کی تو آپ یوں کہہ لیں وضع ہی اسی لیے ہے، فصل کو وضع ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے، فصل کو مقرر ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے، منطقیوں نے فصل ترتیب ہی اسی لیے دی ہے تاکہ آ، جنس میں سے نو کو ممتاز کیا جا سکے، جنس کے افراد میں سے نو کے افراد کو الگ کیا جا سکے۔ جیسے ابھی میں نے اسم کی تعریف آپ کو بتائی، تو اسم کے لیے جنس کیا ہے؟ کلمہ۔ تو کلمے کے افراد جی میں صحیح، اسم، فعل اور حرف، تین طرح کے افراد موجود تھے۔ جب ہم نے اسم کی تعریف میں فصلوں کا استعمال کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسم کی تعریف سے آ، فعل اور حرف، فعل اور حرف نکل گئے۔ جی صحیح، اگر میں کہوں کہ اسم کی تعریف ہم حد ناقص کے طور پر کریں، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی جنس اور خاصہ کا ذکر کریں، جی، جنس تو چلیں، کلمہ ہے، خاصہ کیا لگائیں یہاں کلمہ، پہ؟ دخول اللام والجری والتنوین، جی کوئی بھی، جی جی، کوئی سب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں جی، جو آپ نے خواص پڑھے ہیں نا اسم کے، جی وہ صحیح، صفات جو صرف اسم میں پائی جاتی ہیں، فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی، آپ یہاں پہ کلمے کے ساتھ ان اوصاف میں سے کسی وصف کو استعمال کر لیں۔ ہم کہہ دیں گے جی وہ کلمہ جو جر کو قبول کرتا ہے، وہ جی کلمہ صحیح، جس پر جر آتا ہے، وہ کلمہ جو مضاف الیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب یہ جو خاصہ ہے، یہ جو صفت ہے مضاف الیہ بننے کی صلاحیت رکھنا، جر کا قبول کرنا، یہ بھی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے اسم کو جنس کے بقیہ افراد یعنی فعل اور حرف سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو جی یہ ہو صحیح، گئی حد ناقص۔ اس کے بعد آ جاتی ہے رسم تام اور رسم ناقص۔ ناقص، رسم تام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تام میں تو وہی ہوگا جو پیچھے تام میں ہوا تھا، پیچھے بھی تام میں فصل آئی تھی، یہاں بھی تام میں فصل آئے گی، پیچھے بھی ناقص میں خاصہ آیا تھا، یہاں بھی خاصہ آئے گا، لیکن یہاں رسم ہے، وہاں حد تھی، تو یہاں جی ہم صحیح، رسم میں کیا لیں گے؟ جن سے بعید، صحیح، ہم پیچھے والی جن سے لے لیں گے، پیچھے والی جن سے لے لیں گے، جن سے بعید لے لیں گے، اور اس کے ساتھ فصل کو ملا دیں گے، تو اس سے بھی ہمیں آ، وہ جو افراد ہیں فصل کے، وہ فصل کے افراد ممتاز ہو جائیں گے۔ جیسے انسان کے لیے
जिन से जी वईद सर। क्या बनती है? जिसमें नामी। जिसमें नामी। जिसमें मुतलक। जिसमें मुतलक, जिसमें नामी। तो इसमें से जिसके साथ भी आप चाहें नातिक की फसल लगा दें, तो नतीजा वही आएगा। अगर आप कहेंगे जी जिसमें सर। नामी नातिक, या कहेंगे जिसमें मुतलक नातिक, तो नतीजा वही आएगा कि इंसान ही का मफहूम निकलेगा उससे, इंसान ही की जी तरफ जहन जाएगा। या हम इस्म की बात कर लें, तो इस्म की जो अकसाम हैं, मारिफा, नकरा। अब अगर जी हम सर। मारिफा की तारीफ यूं करते हैं, वो इस्म जी सर। जो किसी मुअय्यन जात पर, मुअय्यन शे पर दलालत करे, तो ये तो हो गई जी हद्दे ताम। लेकिन अगर जी हम सर। कहें मारिफा की तारीफ में वो कलीमा, अगर हम मारिफा की जी सर। तारीफ में कहें वो कलीमा जो मुअय्यन जात पर, मुअय्यन शे पर दलालत करे, तो ये हो जाएगी रस्म ताम। जी सर। क्योंकि यहां पर हमने मारिफा की जिनसे बईद ली है, जिनसे करीब को छोड़ दिया है। इसी तरह रस्म जी सर। नाकिस हो जाएगी। हम जो है वो जिनसे बईद को ले लें और उसके साथ खासा मिला लें, तो वो रस्म ताम बन जाएगी। इसके बाद होता है अर्ज आम। अर्ज आम, अच्छा, अर्ज आम तो आपको बता दिया था। अर्ज आम जो होती है, ये तमीज का फायदा नहीं देती। यानी तारीफ के अंदर आप कहें कि जी आप जिन्स, जी सर। जिन्स को भी इस्तेमाल कर लिया आपने, हादसा को भी इस्तेमाल कर लिया, और फसल को भी इस्तेमाल कर लिया। कुल्ली की कितनी अकसाम होती हैं? जी मैं थोड़ा नहीं आया था उस दिन शायद, तो वो कुल्ली की 5 अकसाम होती है ना, जिन्स, फसल, जिन्स, नौ, फसल, शायद 5 अक़साम होती है। हादसा, अर्जियाम। सही है। जी सही। अब हम जब जी नौ की अभी तारीफ रटा रटा कर रहे हुआ हैं। जहन में था, सही 5 अक़साम। जी। जी। जी सर, जी आप बयान फरमाएं। सर जी मेरे जहन में रटा हुआ था ना, कुली की 5 अक़साम है, तो जबान से यूं निकला कुली की 5 अक़साम है, जहन से निकल गई थी। सही। चलें, तो कुल्ली की 5 अकसाम बनती हैं। जिन्स, नौ, फसल, खासा, अर्जियाम। अब देखें, नौ की तो तारीफ हो रही है। सही है, नौ की तारीफ करने के लिए हमने जिन्स को भी इस्तेमाल कर लिया, फसल को भी इस्तेमाल कर लिया, खासा को भी इस्तेमाल कर लिया। यानी 4 चीजें आ गई नौ की तारीफ की, जिन्स के साथ, फसल के साथ, और हादसा के साथ। एक कुल्ली की किस्म रह गई, अर्ज आम। तो अर्ज आम की बात क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये बताते हैं कि अर्ज आम जो है वो किसी शे को मुमताज नहीं कर पाती, इम्तियाज नहीं दे पाती, जुदा नहीं कर पाती। क्योंकि अर्ज आम के बारे में हमने भी पीछे पढ़ा कि अर्ज आम वो सिफत होती है जो एक तरह की अशिया में नहीं पाई जाती, एक से जायद हकीकत वाले अफराद में पाई जाती है। जी सर। तो जब ये एक तरह के अफराद में पाई ही नहीं जाती, जब ये ऐसा वस्फ है जो एक तरह के अफराद में पाया ही नहीं जाता, तो ये एक तरह के अफराद को जुदा कैसे कर सकेगा? जैसे अगर हम इस्म की तारीफ करें कि इस्म वो कलमा है जो नकिरा हो, इस्म वो कलमा है, जो नकीरा सॉरी, हो। हम कहें कि इस्म वो कलमा है जो सुलासी हो, इस्म वो कलमा है जो सुलासी हो, तो ये सही। तारीफ नहीं बन सकेगी। वजह यह है कि सुलासी तो फेल भी होता है। तो जी सर। सुलासी होना जो है वो इस्म के साथ खास नहीं है, वो इस्म का खासा नहीं है, बल्कि वो इस्म के अलावा फेल में भी पाया जाता है। तो अगर हमने अर्ज आम के अच्छा साथ जी। तारीफ की, तो नतीजा ये होगा कि
اسم کی تعریف فعل پر بھی صادق آ جائے گی، فعل سے تمیز نہیں دے ایسے ہی؟ سکے گی۔ تو عرض عام چونکہ تمیز کا فائدہ نہیں دیتا، اس وجہ سے عرض عام کو تعریف میں استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر تعریف بعض اوقات حقیقی ہوتی ہے، بعض اوقات لفظی ہوتی ہے۔ ایک تو تعریفیں یہی ہیں جو ابھی ہم کرتے رہے، انسان کی تعریف کر لی ہم نے جو ہے وہ اسم کی تعریف کر لی، فعل کی تعریف کر لیتے ہیں، ہم نے کل کلی اور جزئی کی تعریف کی تھی، یہ ساری کی ساری تعریفیں تعریف حقیقی ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے تعریف لفظی، یہ صحیح۔ بعض اوقات آپ کو صرف لفظ کے معنی بتائے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں نہ جنس مقصود ہوتی ہے، نہ فصل مقصود ہوتی ہے، نہ خاصہ مقصود ہوتا ہے، نہ حد تام مقصود ہوتی ہے، نہ حد ناقص مقصود ہوتی ہے۔ صرف آپ کے ذہن میں ایک مفہوم بٹھانا ہوتا ہے، ایک مفہوم سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی اس لفظ کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں اور اس لفظ کا کچھ اس طرح کا مفہوم بنتا ہے۔ تو وہاں صرف لفظ کی یہ صحیح۔ وضاحت مقصود ہوتی ہے، یہ مقصود ہوتا ہے کہ کہیں سے بات شروع کی جا سکے، کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکے، کہیں سے بات سمجھانا شروع کر سکیں۔ جیسے آپ اگر اولا میں آئے ہوں گے، اولا میں جب آپ نے جی داخلہ لیا ہوگا تو استاد صاحب نے نحو کے حوالے سے جب آپ سے بات کی ہوگی تو پہلے ہی دن انہوں نے اسم فعل حرف یا جو آگے کی اقسام ہیں ان کی تعریفیں نہیں آپ کو بیان کرنی شروع کر دی ہوں گی۔ ہاں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوں گے، وہ یہ ہو صحیح۔ سکتا ہے آپ کے سامنے جملہ اسمیہ بھی کسی وقت کہہ دیتے ہوں، جملہ فعلیہ بھی کہہ دیتے ہوں، کسی وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے استثناء کی بھی بات کر دیتے ہوں، لیکن وہ اس کی تعریف یعنی جامع معنی قیودات نہیں بیان کرتے ہوں گے، بس ایک مختصر سا اشارہ دے دیتے ہوں گے کہ استثناء مطلب اس طرح کا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ صحیح۔ جملہ اسمیہ مطلب جس میں اسم سے بات شروع ہوتی ہے، جملہ فعلیہ جس میں فعل سے بات شروع ہوتی ہے، اس طرح مطلب ایک مختصر سی وضاحت کر کے آپ کو آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ یہ صحیح۔ ہوتی ہے تعریف لفظی، کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو صرف لفظ کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اشارہ دے دیا جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کو ایک گائیڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ آگے آپ کو بات پڑھائی جا سکے، سمجھائی جا سکے۔ تعریف کی طرح اس میں فصول اور قیودات اور جامع معنی ہونے کا التزام نہیں کیا جاتا۔ یہ صحیح۔ صحیح ہے جی، چلیں کل انشاءاللہ صحیح۔ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔